اگر ریڈ فلائی کو میجر راشد سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو پھر وہ کہیں اور جانے کے بجائے میجر راشد کی رہائش گاہ میں ہی جانے کی کوشش کرے گا، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، لیکن اس کا ہر بار ویسٹرن کالونی میں اس طرح جانا آسان نہیں ہے۔ کرنل درانی نے اب میجر راشد کی رہائش گاہ کی سیکیورٹی اور زیادہ بڑھا دی ہوگی، عمران نے کہا۔ کرنل ڈیریمن کسی بھی سیکیورٹی کی خاطر میں نہیں لاتا۔ اپنا کام پورا کرنے کے لیے وہ سیکیورٹی کو ختم بھی کر سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، کرنل ڈیریمن واقعی بے حد کایاں انسان ہے۔ وہ لمحوں میں روپ بدل سکتا ہے۔ مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں وہ کرنل درانی کا ہی روپ نہ بدل لے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ آسانی سے ملٹری اسپیشل فورس کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا اور ملٹری اسپیشل فورس کو ہمارے مقابلے پر بھی لے آئے گا، عمران نے کہا۔ ایک طریقہ سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ ریمنڈ گراس اور کرنل ڈیریمن اس وقت کہاں ہو سکتے ہیں، اچانک ٹائیگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ تم شاید اس کار میں لگے ہوئے ٹریکر کے بارے میں سوچ رہے ہو جس میں وہ دونوں گئے ہیں، عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں کلب کے پارکنگ میں جا کر پارکنگ بوائے سے پتہ کرتا ہوں کہ وہ دونوں کس کار میں گئے ہیں۔ اگر ریمنڈ گراس کرنل ڈیریمن کو اپنی کار میں لے گیا ہے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میرے پاس ریمنڈ کراس کی تمام گاڑیوں کے ٹریکر کوڈ موجود ہیں۔ ریمنڈ کراس جس کار میں گیا ہوگا میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں گا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے اس تک پہنچ جائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ گڈ آئیڈیا، جاؤ جلدی کرو اور پتہ کرو کہ وہ کس کار میں گئے ہیں۔ اگر وہ ریمنڈ کراس کی ہی کار سے ہے تو وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ تب تک میں تمہارا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ کوشش کرنا کہ تم لیٹ آؤ تاکہ میں اطمینان سے اپنی چائے ختم کر سکوں اور مجھے تم سے چائے کا نہ پوچھنا پڑے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور تیز تیز چلتا ہوا سڑک کراس کر کے ماؤنٹ کلب کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ عمران چند لمحے اسے ماؤنٹ کلب کی جانب جاتے دیکھتا رہا، پھر وہ مڑا اور ریسٹورنٹ کے مین ڈور کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ٹائیگر وہاں آ گیا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، ریمنڈ کراس اپنی پرسنل کار میں گیا ہے۔ اس کی کار کا ٹریکر کوڈ مجھے معلوم ہے۔ میں نے کار ٹریکر ایجنٹ سے رابطہ کر کے اسے کار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہہ دیا ہے۔ ابھی 10 سے 15 منٹوں میں ہمیں ریمنڈ کراس کی کار کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے اپنے لیے چائے کی بجائے لائم جوس منگوا لیا تھا جس کی وہ سپ لے رہا تھا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا اور ٹائیگر کے لیے بھی ایک لائم جوس کا آرڈر دے دیا۔ ٹائیگر کی شخصیت دیکھ کر وہاں موجود تمام افراد بے حد ڈرے اور سہمے سے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ٹائیگر ان سب سے لاپرواہ عمران کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر ٹائیگر کے لیے لائم جوس لے آیا۔ پیو اور جان بناؤ، اور جان بنانے کے ساتھ ساتھ لائم جوس کی بھی پیمنٹ بھی کر دینا، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تو ٹائیگر نے جواباً مسکرا کر سر ہلا دیا اور وہ بھی لائم جوس کے لیے سپ لینے لگا۔ 5 منٹوں کے بعد ٹائیگر کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ٹائیگر نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا اور پھر اس کا ڈسپلے دیکھ کر اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور کال ریسیو کا بٹن پریس کر کے اس نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس، ٹائیگر نے قدرے دھیمی آواز میں کہا اور وہ دوسری طرف کسی سے بات کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سیل فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ ریمنڈ کی کار اس وقت ویسٹرن کالونی کے ایف بلاک کی طرف جا رہی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب جا رہے ہیں وہ ویسٹرن کالونی کی طرف؟ کیا مطلب؟ انہیں تو یہاں سے نکلے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، اتنی دیر وہ کہاں تھے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ٹریکر ایجنٹ نے کار کی چند مزید لوکیشنز کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اس سے پہلے کار GHDOR6 میں تھی، یہاں کار کئی گھنٹے رکی رہی تھی اور پھر وہ مختلف مقامات پر سے ہوتی ہوئی اب ویسٹرن کالونی کی جانب گئی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو GOR6 کا سن کر عمران بے اختیار چونک پڑا۔ GOR6؟ کون سی لوکیشن بتائی ہے ٹریکر ایجنٹ نے؟ GOR6 کی، عمران نے چونک کر پوچھا تو ٹائیگر نے اسے کار کی اس لوکیشن کے بارے میں بتا دیا جہاں کار کئی گھنٹے رکی رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈ فلائی GOR6 میں کرنل درانی کے پیچھے گیا تھا، عمران نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کرنل درانی GRO6 میں رہتا ہے؟ ٹائیگر نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں،
وہاں وہ ملٹری اسپیشل فورس کے چیف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام سرکاری آفیسر کی حیثیت سے رہتا ہے۔ تم نے جو لوکیشن بتائی ہے اس رہائش گاہ سے 3 یا 4 رہائش گاہوں کے فاصلے پر کرنل دورانی کی رہائش گاہ ہے۔ ریمنڈ گراس اور ریڈ فلائی کا وہاں ہونے کا مطلب واضح ہے کہ وہ وہاں کرنل دورانی کے لیے ہی گئے تھے۔ انہوں نے شاید کرنل دورانی کو اپنا شکار بنایا ہے، اس لیے اب وہ اطمینان سے ویسٹرن کالونی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ اطمینان سے میجر راشد کی رہائش گاہ کی تلاشی لے سکیں، عمران نے کہا۔ لیکن میجر راشد کی رہائش گاہ سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا تھا۔ پھر ریڈ فلائی چیف وہاں کیا کرنے کے لیے گیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اپنا سیل فون دینا، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر جیب سے سیل فون نکال کر اسے دے دیا۔ عمران سیل فون لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہیں رکو، میں واش روم میں جا کر ایک کال کر کے ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران ریسٹورنٹ کے ہال سے گزرتا ہوا اس کے عقبی حصے میں آ گیا جہاں واش رومز بنے ہوئے تھے۔ عمران ایک واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے واش بیسن کا نل کھولا تاکہ واش روم میں پانی کا شور پیدا ہو سکے اور ساتھ والے واش رومز میں موجود کوئی بھی شخص اس کی کال نہ سن سکے۔ پھر اس نے ٹائیگر کے سیل فون سے نمبر ملانے شروع کر دیے۔ نمبر ملا کر اس نے کال بٹن پریس کیا اور پھر اس نے سیل فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے بیل بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یس، کرنل دورانی اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی کرنل دورانی کی مخصوص آواز سنائی دی اور یہ آواز سنتے ہی عمران نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے۔ آواز کرنل دورانی کی ہی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ کرنل دورانی فون ریسیو کرتے ہی السلام علیکم کہہ کر اپنا پورا نام بتاتا تھا اور وہ اس طرح باروب انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب کرنل دورانی نے نہ سلام کیا تھا اور نہ ہی اس کے لہجے میں وہ شیرینی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ سر سلطان، سیکرٹری خارجہ بول رہا ہوں، عمران نے سر سلطان کی آواز میں کہا۔ یس، او یس سر، فرمائیں، کرنل دورانی نے اس بار قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے کل آپ سے ملٹری اسپیشل فورس کے تمام ممبران کی فائل بھجوانے کے لیے کہا تھا، ابھی تک وہ فائل میرے پاس نہیں پہنچی ہے، کیا میں اس کی وجہ معلوم کر سکتا ہوں؟ عمران نے سر سلطان کے انداز میں بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ سوری جناب، میں مصروفیت کے باعث آپ کو فائل بھجوانا بھول گیا تھا۔ میں میجر راشد کے سلسلے میں مصروف ہوں، جیسے ہی میں اس کام سے فارغ ہوتا ہوں آپ کو فوراً فائل بھجوا دوں گا، کرنل دورانی نے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر فائل کے بارے میں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ملٹری اسپیشل فورس کا اختیار وزارت خارجہ کے پاس نہیں تھا اور نہ ہی خارجہ سیکرٹری براہ راست ملٹری اسپیشل فورس کے چیف سے کوئی فائل طلب کر سکتے تھے۔ یہ دائرہ اختیار ڈائریکٹ چیف مارشل کے پاس ہوتا تھا۔ اگر سر سلطان کو کسی فائل کی ضرورت ہوتی تو وہ چیف مارشل سے درخواست کر کے فائل منگوا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا مجھے اگلے 1 گھنٹے تک فائل مل جائے گی؟ عمران نے سر سلطان کے لہجے میں کہا۔ نو سر، اس وقت میں ایک مجرم کے پیچھے ہوں جس نے میجر راشد کو ہلاک کیا۔ میں ہیڈ کوارٹر کال کر کے میجر شہباز کو کہہ دیتا ہوں، وہ متعلقہ فائل لے کر خود آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا، بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ خود میجر شہباز سے بات کر لیں تاکہ میں اطمینان سے اپنا کام کر سکوں، کرنل دورانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں میجر شہباز سے خود ہی بات کر لیتا ہوں، عمران نے سر سلطان کے انداز میں کہا اور پھر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ رابطہ ختم کر کے عمران نے ایک طویل سانس لیا اور اس نے ہاتھ دھوئے اور نل بند کرتا ہوا واش روم سے باہر آ گیا اور پھر وہ ہال میں داخل ہو کر اس میز کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ٹائیگر بدستور بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عمران نے اسے اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران نے کاؤنٹر پر جا کر لائم جوس کی پیمنٹ کی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ریسٹورنٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ٹائیگر بھی تیز تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ کرنل ڈیریمن نے کرنل دورانی کا پتہ صاف کر دیا ہے اور اس کی جگہ لے کر وہ میجر راشد کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے، ہمیں فوراً اس کے پیچھے جانا ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے پارکنگ میں جا کر اپنی کار نکالی اور اسے سڑک پر لے آیا۔ ٹائیگر اس کی سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تو عمران نے کار ویسٹرن کالونی کی طرف دوڑانی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا غصہ کرنل ڈیریمن کے لیے تھا جس نے کرنل دورانی کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا تھا، اور اس کی پریشانی کی وجہ وہ چیز تھی جسے میجر راشد اسرائیل سے لایا تھا، اور کوشش کے باوجود عمران وہ چیز میجر راشد کے رہائش گاہ سے تلاش نہیں کر سکا تھا۔ کرنل ڈیریمن جس طرح اب میجر راشد کی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا اس سے عمران کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے جس چیز کی تلاش ہے وہ بدستور میجر راشد کی رہائش گاہ میں موجود ہے، ورنہ کرنل ڈیریمن کو اس طرح کرنل دورانی کا روپ دھار کر میجر راشد کی رہائش گاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟
عمران کی آنکھوں کے سامنے میجر راشد کی رہائش گاہ کا ایک ایک حصہ گھوم رہا تھا۔ وہ کار چلاتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا کہ اگر میجر راشد نے اپنی رہائش گاہ میں کچھ چھپانا ہوتا تو وہاں ایسی کون سی خاص جگہ ہو سکتی تھی جہاں سوائے اس کے اور کوئی نہ پہنچ سکتا ہو۔ اس کے لیے میجر راشد کا کمرہ ہی اہم ہو سکتا تھا۔ عمران نے اس کمرے کے ایک ایک حصے کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا، لیکن اسے وہاں ایسی کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دی تھی جو اس کے لیے اہمیت کی حامل ہو۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ عمران کو اس چیز کی ماہیت کا ہی اندازہ نہیں تھا جو میجر راشد اسرائیل سے لایا تھا۔ اس چیز کا وزن، اس کے حجم کا بھی عمران کو پتہ ہوتا تو وہ اس بات سے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ چیز کہاں اور کس جگہ چھپائی جا سکتی ہے۔ اچانک سوچتے سوچتے عمران کے دماغ میں میجر راشد کے کمرے میں موجود ایک چیز کا خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ تو یہ ہے وہ جگہ جسے میجر راشد نے وہ اہم چیز چھپانے کے لیے استعمال کی ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کون سی چیز؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ کون سی چیز ہے یہ جو دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا؟ میجر راشد کے کمرے میں مجھے ایک ایسی جگہ کا پتہ چلا ہے جس میں میجر راشد اور کچھ نہیں تو ماچس کی ایک ڈبیا تو چھپا ہی سکتا ہے، عمران نے مسکرا کر کہا تو ٹائیگر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا، جیسے اسے عمران کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ عمران نے کار کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ اب اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے ویسٹرن کالونی کی جانب اڑی جا رہی تھی، جیسے وہ کرنل دورانی کے بیس میں ریڈ فلائی کے چیف سے پہلے میجر راشد کی رہائش گاہ میں پہنچ جانا چاہتا ہو۔ ٹیرم احتیاط سے آگے بڑھتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا۔ کون ہے؟ ٹیرم نے اونچی آواز میں پوچھا۔ میں اس بلڈنگ کا سیکیورٹی انچارج ہوں جناب، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ باہر سے آواز سنائی دی تو ٹیرم نے گردن موڑ کر جیرم کی طرف دیکھا جو اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ جیرم نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا مشین پسٹل اپنے لباس میں چھپا لیا۔ ٹیرم نے بھی اپنا مشین پسٹل اپنے لباس میں چھپایا اور پھر اس نے لاک کھولتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ باہر واقعی ایک سیکیورٹی یونیفارم میں ملبوس ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ فرمائیں، ٹیرم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے اس فلیٹ کے مالک نے بھیجا ہے جناب، سیکیورٹی آفیسر نے کہا۔ کیوں؟ اس نے کیوں بھیجا ہے تمہیں؟ ہم نے یہ فلیٹ کرائے پر لیا اور اس کا 2 ماہ کا کرایہ بھی اسے ایڈوانس دیا تھا۔ پھر اس نے تمہیں یہاں کس لیے بھیجا؟ ٹیرم نے پوچھا۔ آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1-2 روز میں انہیں اپنے کاغذات دے دیں گے۔ انہوں نے آپ کے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں منگوائی ہیں۔ سیکیورٹی آفیسر نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، ہم آج ہی اپنے کاغذات کی کاپیاں کرا کے اسے دے دیں گے، ٹیرم نے کہا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے جناب، سیکیورٹی آفیسر نے کہا۔ اور کوئی کام ہے تو بتاؤ، ٹیرم نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب شکریہ، سیکیورٹی آفیسر نے کہا اور وہ مڑ کر تیز چلتا واپس چلا گیا۔ ٹیرم چند لمحے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کیا اور واپس سیٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جیرم پہلے ہی سیٹنگ روم کی جانب جا چکا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ٹیرم نے جیرم سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہی جس کی ہم نے پلاننگ کی تھی، جیرم نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم اب بھی عمران اور باقی شیعہ سیکرٹ سرورز کو اپنے پیچھے لگائے رکھیں تاکہ چیف اطمینان سے اپنا کام کر سکے، ٹیرم نے کہا۔